میں بیٹھا کریں تو پوری کوشش کریں کہ دوزانو ہو کے بیٹھا کریں، قبلہ رخ ہو کر دوزانو ہو کر بیٹھا کریں، اور خیالات سے اپنے آپ کو ادھر ادھر کر کے موبائل بند کریں، اور جب تک دوزانو بیٹھنا ممکن ہو دوزانو بیٹھا کریں، جب تھک جائیں تو بڑی خاموشی سے صحیح ہو کے بیٹھ جائیں۔ دوران ذکر مراقبہ اگر کسی کی آنکھ لگ جائے تو دوسرا ساتھی اس کو ہلکے سے متوجہ کر دے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑے حوصلے کی بات ہے کہ جو آدمی مراقبے کے دوران ذکر کے دوران اگر آنکھ لگ جائے تو کئی لوگ اس سے مایوس پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک سجدے میں تھا اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ تو اس طرح من جملہ روایات میں ہے کہ اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھو میرا بندہ جو ہے نا، اس کا جسم کہاں ہے اور روح کہاں ہے، اس کا جسم کہاں ہے اور اس وقت روح کہاں ہے۔ تو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، کسی آدمی کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت تشریف فرمائے ہم گروال جایا کرتے تھے حضرت کی خدمت پہ، تو مراقبے کے دوران میری آنکھ لگ جاتی کبھی، اور ساتھی بھی سوتے، تو حاجی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سوتے سارے ہی ہیں، آپ کے سونے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری آنکھ کیوں لگ گئی ہے۔ اس وقت سوتا آدمی، یہ بھی مبارک کیفیت ہے کہ اس کی روح اللہ کے پاس ہوتی ہے، روح اللہ کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس لیے مراقبے کے دوران ہمارے اس طریقے میں ذکر اور مراقبہ دونوں جمع ہیں، یعنی دل پہ تصور کر کے اللہ کے مبارک نام کا خیال رکھنا کہ میرا دل پہ اللہ کا مبارک نام لکھا ہوا ہے، میں اس نام کو پڑھتا ہوں اور میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہر سالک کی اپنی اپنی کیفیت ہے۔ اس کیفیت کے دوران جو دعا ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے شیطان اغوا کر رہا ہے، اس وقت التجا شروع کر دیا کریں، کیونکہ آپ جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا آدمی اللہ سے کوئی التجا کرے اللہ صورت نہیں فرماتے۔ ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہوتے ہیں، ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہوتے ہیں، تو خوب اللہ سے التجا شروع کر دے، یا اللہ میری تربیت فرما دے، میری اصلاح کر دے، مجھے اچھا انسان بنا دے، کیسے نیک لوگوں کی مجلس میں تو نے ہمیں بٹھایا، یا اللہ اس مجلس کی جو اپنی برکات ہیں وہ مجھے نصیب کر دے۔ تو خوب زاری اور التجا سے اللہ سے مانگتے رہا کریں، اللہ سے مانگتے رہا کریں۔ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، التجا کرے اللہ سے، اللہ میں منت کرتا ہوں، لاج رکھ اس بات کی کہ میری اللہ اصلاح فرما دے، میری تربیت کر دے، میرے اخلاق کو ٹھیک کر دے۔ تو مراقبے کے دوران التجا بھی کر سکتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا، اور پوری کوشش کرے ذکر کی طرف دھیان دے کر۔ وسوسے خیالات جو ہے نا، ان کو لائے نہ، آئیں تو پرواہ نہ کرے۔ ایک ہے وساوس کا آنا اور ایک ہے لانا، لایا نہ جائے، آئیں تو پرواہ نہ کریں۔ اور کئی دوستوں کو یہ فکر رہتی ہے کہ مجھے وسوسے بہت آتے ہیں مراقبے میں، بھئی آپ انسان ہو تو اس لیے آتے ہیں نا، آپ انسان ہیں اس لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کتے کا کام ہے بھونکنا، مسافر کا کام ہے گزرنا۔ وسوسوں کی مثال ہے کتے جیسی، یہ بھونکتا رہے گا، آپ نے بھونکنے والوں کی پرواہ نہیں کرنی، اس کی مرضی ہے جدھر بھونکے جہاں بھونکے، اس کو نہ دیکھیں آپ، وہ تو کتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے دل کی طرف خیال رکھنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور وساوس جس آدمی کو آتے ہیں نا، اس کا مطلب وہ ایماندار ہے۔ اچھا، چور وہاں آتا ہے جہاں سرمایہ ہوتا ہے، چور وہاں آتا ہے جہاں سرمایہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کے اندر ایمان موجود ہے۔ مجھے کوئٹہ میں ایک ساتھی نے ایک دفعہ ایک بات کی بڑی عجیب، اس نے کہا میں بڑا پریشان تھا، ایک وسوسے نے مجھے گھیرا ہوا تھا، ایک وسوسہ مجھے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وسوسہ یہ تھا
کہ تیرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اور اتنا تنگ ہو گیا میں اس بات سے، اتنا پریشان ہو گیا، تو کہنے لگا میں بیر شریف گیا، وہاں خواجہ عبدالکریم بیر بھی بہت بڑے شیخ تھے، ان کی خدمت میں گیا تو وہ اتنے بڑے انسان تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے، سوائے اس کے کوئی دم کے لیے، کوئی تعویذ کے لیے، اور کوئی اور حاجت لے کے آ جاتا، دعا کرا لیتا، تو بھی سارا دن تعویذ رکھتے تھے بیٹھ کے کہ جو آنے والے کی جو غرض ہے وہ پوری کرتے تھے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر نا اس طرح ہے کہ جوہری کے پاس آپ جائیں اور اس سے آپ جا کے نسوار مانگیں کہ آپ کے پاس نسوار ہے، بھوسا ہے آپ کے پاس، جو اصل چیز مانگنے والی ہے، لینے والی ہے، وہ لیا کرو، فالتو خیالات لے کر نہ آیا کرے کوئی بھی کہ مجھے کوئی دم دے دیں، کوئی تعویذ دے دیں، بس پار ہو جائے گا میرا بیڑا۔ یہ سب دنیا کے خیالات ہیں، آخرت کا خیال نہیں ہے یہ۔ فرمایا میں نے دیکھا حضرت قریشی جو تھے عبدالکریم صاحب بیر شریف والے، وہ عصر کی نماز کے وضو کر رہے تھے، تو مجھے دیکھ کر کشفن فرمایا، شکر ہے اللہ کا کہ ایسا کوئی آدمی بھی ہے جس کو ایمان کے وسوسے نے تنگ کیا ہوا ہے، ایسا بھی کوئی آدمی ہے، اور جو آج مجھ سے اللہ کا پتہ پوچھنے آیا ہے۔ اللہ کا پتہ، اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنا بڑا مجمع ایسا ہے اس وقت جو دنیا کا مارا ہوا ہے، یعنی اللہ والوں سے تعلق کی غرض و غائب بھی دنیا ہے۔ کوئی افسر ہے تو وہ اس پروگرام میں کہ ہو سکتا ہے مجھے بڑا گریڈ مل جائے، کوئی مالدار ہے تو وہ کہتا ہے شاید کوئی دم شپ ہو جائے تو اور آگے چلا جاؤں میں۔ بھئی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے، آخرت کا ہے، نجات کا ہے۔ یہ دنیا کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ بطور انعام کے دیتے رہیں گے، اصل ہمارے مسئلے یہ نہیں ہیں، اصل مسئلہ ہمارا اور ہے کوئی۔ تو اگر وسوسے اس طرح تنگ کریں، اس طرح خیالات گھیر لیں، پریشان کریں، کوئی بندے کو پریشان نہیں رہنا چاہیے، آتے رہو آتے رہو، جتنا مرضی آتے رہو۔ ستمگر ہنر آزما تو تیر آزما میں جگر آزماؤں، لگا رہے تو وساوس سے بندے کو پریشان ہو کر ذکر نہیں چھوڑنا چاہیے، تلاوت نہیں چھوڑنی چاہیے، اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے کہ جی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، مجھے خیالات بہت آتے ہیں۔ میں نے حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود فرمایا تھا کہ جو غوث زمانے کا ہو نا، غوث مقام ولایت پر، غوث کے مرتبے پر ہو، مراقبے میں وسوسوں سے وہ بھی نہیں بچ سکتا، یعنی انسان ہے نا، یعنی پیر ہو کر، بزرگ ہو کر، مقام غوثیت پہ فائز ہو کر وہ بھی وساوس سے نہیں بچ سکتا۔ اب غوث صحابہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، اب صحابہ آتے تھے کہتے تھے حضور ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے وسوسے آتے ہیں، دل کرتا زمین میں گڑ جائیں، زمین میں دھس جائیں ہم، زمین میں چلے جائیں ہم، دل کرتا جلا دیں اپنے آپ کو۔ حضور فرمایا کرتے تھے آپ یہ بتاؤ کہ اس کے بعد تمہیں کیا خیال تھا؟ حضور بہت سخت پریشانی ہوتی ہے، فرمایا یہی تو ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ اس لیے شیطان کا کام جو ہے بعض اوقات مراقبے کے دوران خاص طور پر ماضی کی غلطیاں یاد کراتا ہے، کیونکہ یکسو کو بیٹھنے نہیں دیتا، ماضی کے دکھ یاد کرا دیتا ہے، تو نے تو فلاں وقت ایسا کیا تھا، فلاں وقت ایسا کیا تھا، فلاں وقت ایسا کیا تھا، فلاں وقت ایسا ہوا تھا۔ یہ جتنے بھی فلاں فلاں وقت کے خیالات ہیں نا، ان کو بالکل دل میں جگہ نہ دیا کریں۔ آپ جب حلقہ ذکر تک پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بن بلایا کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، آپ کو تو اللہ نے بلایا حلقے میں، پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں آپ؟ مایوسی کس بات کی ہے؟ مایوسی کس بات کی ہے؟ تو مایوس بالکل نہیں ہونا چاہیے، بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ جنت کے باغ میں بٹھایا ہوا ہے، اللہ محروم نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے جب بھی مراقبے میں بیٹھیں، ذکر میں بیٹھا کریں تو خوب دھیان کے ساتھ اللہ اللہ کریں۔ جب سمجھیں کہ چھیڑ چھاڑ شروع ہو گئی ہے، اس وقت التجا شروع کر دیں، اس وقت التجا شروع کر دیں، مانگنا شروع کر دیں اللہ سے، اللہ میری تربیت کر دے، یا اللہ میری اصلاح فرما دے، اللہ مجھے اچھا انسان بنا دے، اللہ میری تربیت کر دے، میرے اخلاق ٹھیک کر دے، گناہوں کا بوجھ مجھ سے دور کر دے، نحوست ختم کر دے،
اس طرح کی التجا شروع کرتے ہوں. یقین جانیں ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے ایسی التجا سے، ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو خوب زاری سے عورتوں کو بھی چاہیے، مردوں کو بھی چاہیے کہ پورے اہتمام سے بیٹھا کریں اور ذوق شوق سے بیٹھا کریں، اللہ سے خوب مانگا کریں. اور اللہ سے مانگتے ہو کہ شرمایا نہ کریں کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں. بھائی اس سے مانگ رہا ہوں، بہت بڑی چیزیں مانگو اس سے. اور اس وقت جو ہم سب کے لیے اس وقت کی جو ضرورت ہے نا، وہ ہے اچھے اخلاق، تربیت، اصلاح، نفس کا مسلمان ہونا. یہ بہت اہم دولت ہے. یہ چیزیں مل گئی دنیا ساری مل جائے گی انشاءاللہ. دنیا کا تو مسئلہ ہی نہیں ہمارا مسئلہ ہی آخرت ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا. دنیا بطور وعدے کہ اللہ ہمیں ضرور دیں گے. ایسا نہیں کہ دنیا نہ مانگیں آپ، دنیا بھی ضرور مانگیں، دنیا کی چیزیں بھی اللہ سے مانگیں، لیکن سب سے بڑی چیز اللہ سے اللہ کو مانگیں. بس اللہ سے اللہ کو مانگیں. تو دل کے اوپر خیال رکھ کر، ماں سوا سے ہٹ کٹ کر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں. اور جو لوگوں کو نیند آتی ہو اس کی پرواہ نہ کریں. ذکر کی حالت میں نیند آ جائے یہ بھی اچھا ہے. شکر ہے نیت سے بیٹھے تھے ذکر کی، اللہ نے روح کو اپنے پاس بلا لیا، جسم حضوری میں چلا گیا، ختم ہو گیا میرا. یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی غنیمت ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. کئی لوگ سمجھ رہے میں ذکر میں بیٹھا تھا جی میری آنکھ لگ گئی. اس وقت بعض سالکین کی سیر ہوتی ہے. اچھا بعضوں کا سیر ہوتا ہے وہ، اور اس سلوک کے اندر ایسا ہوتا ہے. آپ بازار میں کیوں نہیں سوتے جا کر؟ کیونکہ رحمت جب اس قدر آتی ہے نا آدمی پر تو سکینت پیدا ہو جاتی ہے، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. اس اطمینان کی کیفیت میں بندے پر یہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی حال میں کسی وقت بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو آنکھیں بند کر کے دل کے اوپر تصور کر کے دل کی زبان میں دل میں اللہ 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 اللہ، بس یہ وظیفہ ہے. اس کو کرتے رہیں گا. ٹھیک ہے. تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اے میرے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ہم سب کی مشکلات آسان فرما. اللہ ہم سب کی تندرستیاں دور فرما. اللہ ہم سب کے قرض دور فرما. اللہ ہم سب کے مرض دور فرما. علت سے ذلت سے اللہ محفوظ فرما. بری موت سے بچا، برے انجام سے بچا. اللہ معذور ہونے سے بچا، پاگل ہونے سے بچا، خارج سے بچا، کوڑ سے بچا. اے اللہ اپنی ظاہری باطنی ہماری بیماریاں دور فرما. جو بیماریاں ہمارے علم میں وہ بھی، جو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ بھی اللہ ہم سے دور فرما. اللہ ہم سے دور فرما. اللہ ہم سے دور فرما. اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم متوجہ فرما. ہمارے جتنے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی جسمانی سب کو شفا نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی اللہ مغفرت فرما. ہمارے والدین عزیز و اقارب بہن بھائی اللہ ان سب کے درجات بلند فرما. اللہ ان کے درجے بلند فرما. اللہ ان کا رحم فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی امداد فرما. اے اللہ غزہ والوں کی امداد فرما. جہاں جہاں مسلمان مظلوم پریشان ہیں اللہ ان کی امداد فرما. اے اللہ ان کی امداد فرما. یا اللہ ان کی امداد فرما. اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے، دعاؤں کا لکھا ہوا ہے، ہم سے دعا کے امیدوار ہیں، اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اللہ ان سب کے حق میں قبول فرما. اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما. تمام امت مسلمہ پر رحم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی امداد فرما. ساری دنیا کے کفار کو، مشرکین کو اللہ ہدایت نصیب فرما. اللہ جن کے مقدروں میں ہدایت نہیں ہے وہ اسلام کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، یا اللہ ان کو چھان چھان کے تباہ برباد فرما. اللہ چھان چھان کے تباہ برباد فرما. اللہ ہمیں سے جادو کو، نظر کو، حسد کو کی نظر سے اللہ ہمیں محفوظ فرما. ہماری بچیوں کے، ہمارے بچوں کے اللہ نصیب اچھے فرما.
اولاد کے مقدر روشن فرما، اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما، اللہ اولادوں کو ہدایت پر قائم فرما، اللہ اولاد کو ہدایت پر قائم فرما، اللہ ہمارے بچوں کو بچیوں کو گمراہ نہ فرما، بے دین نہ فرما، اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہوا ہے ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں یا اللہ تیری وجہ سے آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، یا اللہ کسی کو بھی خالی واپس نہ لوٹا، اللہ کسی کو ناکام واپس نہ لوٹا، اللہ سب کی دستگیری فرما، سب کی رہنمائی فرما، جو مالی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے مالی مسائل حل فرما، جو گھر کے جھگڑوں میں الجھے ہوئے ہیں یا اللہ گھروں میں سکون اور امن پیدا فرما، اے اللہ اطمینان پیدا فرما، اللہ اطمینان پیدا فرما، سب کی اولادوں کو ہدایت پہ قائم فرما، اولاد کے دکھوں سے اللہ بچا، اولاد کی آزمائشوں سے بچا، اولاد کے غموں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہماری مسجد کے تعمیرات کے کام ہونے لگے ہیں یا اللہ غیر سے ہماری نصرت فرما، اے اللہ ہماری امداد فرما، اے اللہ مدرسے کی تعمیرات کو، خانقاہ کے باقی کاموں کو بخیر وقوبی اللہ انجام تک پہنچا اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہر طرح کی ہر رکاوٹیں اللہ دور فرما، اللہ ہر طرح کی رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا